السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یونیک نیوز۔ جیسا کہ تھامبنیل سے آپ نے دیکھا ہے اور محسوس بھی کیا ہے کہ آج کس ٹاپک پہ کس موضوع پہ ڈسکس ہونے جا رہی ہے، وہ میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بلکہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، میں محترم عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، جسارت کروں گا، بلکہ ان کو ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے۔ نہ صرف ہمارے آرمی چیف کے پاس موقع ہے، بلکہ ہمارے پرائم منسٹر کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ اگر وہ چاہیں تو عدل کے نظام کو مضبوط کر سکتے ہیں، بلکہ عدل کے نظام کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے عدل کے نظام پر جو کرٹیسائز ہو رہا ہے، ہر بندہ کرٹیسائز کر رہا ہے، اس تنقید کو بھی ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آنے والا وقت جس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ میرے لیے، میری قوم کے لیے، میری فوج کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی خطرناک اور ڈینجرس ہے۔ میرے ملک کا صرف یہی ایک ادارہ رہ گیا تھا جس کو عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، جس کے وقار کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی مانا جاتا تھا، جس کی عزت و احترام کی ہماری عوام میں بھی پذیرائی ہوتی تھی۔ ہمارے عدل کے نظام پر تو انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں، لیکن ہمارے آرمی کی طرف کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے کہ ہماری فوج کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ کیسا ممکن ہے؟ اگر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے محترم جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کچھ سیکھتے ہوئے اور ہمارے ہسٹری آف اسلام کو دیکھتے ہوئے صرف اور صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ایک چور کے حوالے سے سفارش کی گئی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر ایسا کرتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے۔ جب میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاتھ کاٹنے پر راضی ہو سکتے ہیں، تو آپ ایک محترم جناب عاصم سلیم باجوہ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو سزا دے کر اپنے عدل کے نظام کو کیوں نہیں مضبوط کر سکتے؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا کھلے دل کا مظاہرہ کریں، ہماری فوج کے بارے میں ویسے بھی غلط باتیں، غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہماری فوج عدل سے ماورا ادارہ ہے، ہماری فوج کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، آپ اس بات کو نہ صرف غلط ثابت کریں بلکہ عدل کے نظام کو مضبوط کریں۔ آپ محترم جناب عاصم سلیم باجوہ کو مجبور کریں۔ میرا چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر ایسا کر سکتا ہے اگر وہ یکمقاتی پوائنٹ پر رضامند ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا عدالت میں اپنی سچائی پیش کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور عاصم سلیم باجوہ بھی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں اور وہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر وہ درست ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، میں اچھا گمان رکھتا ہوں کہ میری فوج کا کوئی بھی بندہ نہ ہی غلط کر سکتا ہے، نہ ہی غلط کی طرف جا سکتا ہے۔ وہ عدالت میں آ کے نہ صرف اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، بلکہ ثابت کریں کہ فوج واقعی ہمارا ایک
عزت دار ادارہ ہے، اور اس کی طرف جو بھی بندہ انگلی اٹھائے گا اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی۔ اب اس وقت جو سچویشن ہے، ہماری صحافی برادری حقائق سے برعکس اپنے چینلز کی ریٹنگ کے لیے، اپنے اخبار کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، جو ان کے ذہن میں جو جی میں آتا ہے نہ صرف دکھا رہے ہیں بلکہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے میرا ملک بدنام ہو رہا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ میرے ملک کی آرمی بدنام ہو رہی ہے۔ میں اپنے ملک کی آرمی کو بدنام ہونے سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ مجھے تو ایسا کرنا چاہیے، اپنی آرمی کو بدنامی سے بچانے کے لیے آخری حد تک چلا جاؤں، ہر قسم کی قربانی دے دوں۔ عاصم سلیم باجوہ سے میری ریکویسٹ ہے، دیکھیں جی، آپ سرحدوں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیا ایسا نہیں کر سکتے؟ انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ عدالت سے رجوع کریں، اپنے ملک کے، اپنے پیارے وطن کے عدل کے نظام کو مضبوط کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر کسی کو جرأت نہیں ہوگی ہمارے عدل کے نظام پر انگلی اٹھانے کی، اور آپ کے پاس یہ ایک ایسا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر آپ ایسا کر جاتے ہیں تو پھر رہتی دنیا تک عاصم سلیم باجوہ کا بھی نام رہے گا، ہمارے پرائم منسٹر کو بھی لوگ اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی لوگ بہت ہی اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے، تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب یہ جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ ہے، بلکہ کسی کو یہ کہنے کی جرأت نہ ہو کہ فوج جو ہے نا ہماری عدل سے ماورا ہے، ان کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے ہر فورم پر پیش کریں اور میری فوج کے عزت و احترام اور تکریم کو بچائیں۔ اور میں اس بارے میں اپنے ویورز سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجئے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ تک جو ہے نا اس قسم کی ویڈیو ٹائملی پہنچتی رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔